اس سے پہلے اختصار کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی 28 آیات کا خلاصہ اور اس کی تفسیر پیش کی گئی۔ ابھی آگے کی جو آیات ہیں یہ حبیب نجار جو مدد کے واسطے انطاکیہ شہر کے کنارے سے جو ہے شمعون، صادق اور مصدوق تینوں کی مدد کے لیے گئے، تو ان کی شہادت کے بعد کا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے انطاکیہ شہر والوں کو خوب سمجھایا، افہام و تفہیم سے کام لیا، لیکن شہر والے نہ سمجھے، ان لوگوں نے حبیب نجار اور دیگر افراد کو شہید کر دیا۔ جب انہیں شہید کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی، جس آواز کی وجہ سے سب ایک دم خاموش اور ساکن رہ گئے، مطلب انتقال کر گئے، ان کے بدن پہ ایک دم جمود اور تعطل طاری ہو گیا، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افسوس ہے بندوں پر کہ بندے سمجھتے نہیں معاملہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اے کاش جب پیغمبران اعظام آتے ہیں تو ان کا مذاق نہ اڑاتے، لیکن جب پیغمبران اعظام آئے تو ہر قوم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ شروعات آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جلوہ گر انہیں فرمایا اور ان کی اولادی کو انہوں نے سمجھایا، لیکن اولادی ہی آپ کی بات نہ مان کر سب سے پہلے شرک کرنے والی ٹھہری۔ چنانچہ قابیل نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کی۔ کیوں آگ کی پوجا کی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے یہی کہا تھا، اقلیمہ سے شادی میں کروں گا، اور اقلیمہ سے شادی کا معاملہ حابیل کا تھا۔ بہرحال تو قابیل اور حابیل دونوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی اقلیمہ سے ہوگی، اور آپ یہ فرما کر کے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ معلوم ہے آپ کے حج کرنے کے جانے کا معاملہ کیا رہا؟ آپ جب قدم اٹھاتے تھے حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو جہاں پر قدم پڑتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں ہریالی اور سبزے کو پیدا فرما دیا، اور جو آپ کے قدموں کے فیصلے میں آیا وہ چٹیل میدان پتھریلا علاقہ ہو گیا۔ در منصور کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں۔ آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے، ادھر یہ لوگ شرارت بہرحال کی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی، کیونکہ آگ آئی نہیں۔ تو شیطان نے ورغلایا، کہا دیکھو آگ کیوں نہیں آئی تمہاری قربانی تمہارے سامان کو کھانے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آگ کی پوجا نہیں کرتے تھے اور تمہارا بھائی کرتا رہا۔ اب آدمی کے اوپر جب عورت کا بھوت چڑھتا ہے نا تو ایسا بھوت ہے کہ آدمی کو ماں باپ کا ہی خالی نافرمان نہیں بناتا، ماں باپ سے خالی دور نہیں کر دیتا، دین سے بھی دور کر دیتا۔ یہی ہوا، قابیل اس کی باتوں میں آ گیا، اور آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی اور آگ کی پوجا کرنے لگا۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ جو کشتی اور جہاز پانی پہ چلنے والا بنانے لگے جہاز، تو قوم نے یہی کہا تھا، اے نوح کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ ایسا جہاز جو پانی کے اوپر دوڑے گا، پانی کے اوپر چلے گا، ایسی سواری۔ تو لوگ کہتے واہ، ادھر پانی کا پتہ نہیں اور ایسا جہاز بنا رہے ہیں آپ۔ دوسری بات کیا کہتے، یہ دیکھو ابھی تک نبی تھے، بڑا ہی ہو گیا۔ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مذاق اڑایا گیا اتنا کسی بھی پیغمبر کا مذاق نہیں اڑایا گیا، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہا گیا، کبھی حضور کو کاہن کہا گیا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، لیکن کہنے والا کبھی اپنی بات پر مطمئن نہیں ہوا، خود کہتا اور خود اپنی بات کو رد کر دیتا، لیکن نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش یہ معاملہ نہ ہوتا، میرے بندے سمجھتے، نبیوں کا مذاق نہ اڑاتے، کیونکہ مذاق اڑانے کے بعد ان کو بھگتنا ہے، کیونکہ آخر میں ہمارے پاس ہی ان کو آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ خالی ایک آواز اور چنگھاڑ رہی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب ٹھنڈے ہو گئے۔ خامد بولتے ہیں آگ جو بجھتی ہے نا،
بجھی ہوئی آگ کو، کیونکہ جب آگ جلتی ہے تو بہت طاقت بتاتی ہے، جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو انسان کے بدن میں جب تک روح رہے تو بہت طاقت بتاتا ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر وہ ہے، میں یہ ہے، میں وہ کر سکتا، میں وہ کر سکتا، لیکن جیسے ہی روح نکلتی ہے خاموش پڑا رہتا ہے، بالکل بجھی ہوئی آگ کی طرح، کہ جیسے آگ میں جب تک پاور ہوتا ہے وہ انا میں چور رہتی ہے، ویسے انسان کے اندر جب تک روح رہتی ہے انسان انا میں چور رہتا ہے۔ تو بتایا گیا بالکل ٹھنڈے ہوئے تو ایسے جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی، کسی کام کی بھی نہ رہی، ٹھنڈے ہو گیا، ایک دم ختم ہو گیا معاملہ۔ چنگھاڑ، ایک بات اور بتا دیں، چنگھاڑ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کے اوپر آواز کا عذاب بھیجا ہے، ان کے اوپر آواز کا عذاب بھیجا، ختم ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آواز کا عذاب بھیجا ہے۔ کب؟ جب ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں 70 کو کوہ طور پر لے کر آئیں، تو 70 کو لے کر کہتے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے۔ تو جب راستے میں جاتے رہے تو بہت آگے آگے آپ جلدی سے پہنچ گئے۔ جب یہ نالائق لوگ، ان کو یہ سوچنا چاہیے اللہ نے ہم لوگوں کو چن لیا، اپنی بارگاہ میں ہمیں بلایا، طور پہ ہمیں بلایا، ان کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی پہنچے کوہ طور پر، جانتے جملہ کیا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ابھی تک تو تم اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، ہم بغیر دیکھے مانتے تھے، اب طور پر آئے ہیں، بہت آپ بات کر لیے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہیں دیکھیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ لن کا لفظ ہے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھ نہیں لیں گے۔ شرارت کی ان لوگوں نے، حالانکہ اللہ نے چنا تھا، انہیں منتخب کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ، ایک آواز بھیجی، اس آواز کی وجہ 70 کے 70 وہیں پہ مر گئے، 70 کے 70 مر گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ زور سے بولو یار، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، 70 کے 70۔ معلوم یہ ہوا کہ جب عذاب آتا ہے تو گستاخ جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ محفوظ رہا کرتا ہے، چاہے وہ کرونا کا ہی بعض عذاب کیوں نہ ہو، کسی کا بھی عذاب ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے تو گستاخ جاتا ہے اور ایمان والا محفوظ رہتا ہے۔ اگر ایمان والا موت کا مزہ چکھتا بھی ہے تو بیماری تو مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، خبر ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے معلوم؟ کہتے ہیں اللہ دیکھو نبی کی دعا میں کتنا پاور ہے، سبحان اللہ، ایک کلیم کی دعا میں پاور دیکھو۔ قرآن نے تائید کیا ہے، قرآن فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ 70 کو لے کے میں آیا ہوں، جاؤں گا اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری قوم میرے خلاف کھڑے ہو جائے گی کہ میں لے کے آیا تھا، اپنی ذمہ داری پہ لایا تھا، تیری بارگاہ میں آئے مولا کیا منہ دکھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جانتے قرآن کیا الفاظ میں استعمال کرتا ہے؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تم لوگ موت کی آغوش میں تھے، ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ نکال کے بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے 70 کو زندہ کیا، کیوں؟ تاکہ موسیٰ اپنی قوم کے سامنے شرمندہ نہ ہو، ان کو شرمندگی سے بچانا، اس لیے اللہ نے زندہ فرما دیا، 1 2 نہیں 70 کو۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے تو ہمارا ایمان کہتا ہے، قرآن کہتا ہے تو ہمارا ایمان کہتا ہے، کیونکہ قرآن وہی کہتا ہے جو مومن کا ایمان ہوتا ہے، تو اللہ نے زندہ فرما دیا۔ اب آ جاؤ یہاں پر، سب کے ماں باپ روزے محشر آئیں، ایمان والوں کی شان سے آئیں، حافظ قرآن کے ماں باپ آئے تو اللہ تعالیٰ تاج ذری عطا فرمائے، سمجھے نا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو صاحب قرآن مصطفیٰ کے والدین آئے تو کس منہ سے آئے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر انور سے مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے زندہ فرمایا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے تھے، تاکہ روز محشر محبوب کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب کوئی کہے ضعیف تو ہم کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے زندہ فرمایا۔ قرآن سے جب ضعیف کی تائید ہو جاتی ہے تو وہ ضعیف نہیں رہتا، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایمان والوں کو وہی ایمان بن جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و زندہ فرمایا۔ ایسے چنگاڑ اور بہت ساری چنگاڑے ہیں، چنگاڑ کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے لوگ چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں بھی آیا معاملہ، ہود علیہ السلام کے دور میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا عذاب آتا کیوں رہا؟ اب آگے دیکھیں عذاب آنے کی وجہ، ہم غور کریں گے یہ وبا کیوں پھیلی ہے،
وبا کیوں پھیلی؟ ہم غور کریں گے وبا ہے یا تباہ ہے، جو بھی ہے تباہ، وبا ہے یا تباہ، جو بھی ہے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ جی ایسے موقع پر تو شامی شریف کے اندر مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جب وبا عام ہو جائے، وبا پھیل جائے، تب ایسی صورت میں صبح شام محلے میں اذان دینا چاہیے۔ زور سے بولو نا یار، اذان دینا چاہیے، اذان دینا چاہیے، اذان دیں، وبا ختم ہو جائے۔ حدیث پاک میں بھی آیا، شامی میں جو مسئلہ لکھا گیا وہ حدیث کی روشنی میں حضور نے فرمایا جہاں سویرے اذان ہو جائے شام تک، اور جہاں شام میں اذان ہو جائے وہاں سویرے تک اللہ تعالیٰ سارے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اب ضرورت ہے، وبا پھیلی ہے تو محلے محلے میں اذان کہی جائے۔ الحمدللہ اذان کی برکتیں ہوں گی، رب کا وعدہ سچا وعدہ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ذکر کی برکت سے، اپنے مصطفیٰ کے ذکر کی برکت سے، اذان کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سارے عذاب اور سارے وبا کو دور فرما دے گا، ہے نا۔ اذان کو عام کیا جائے، لیکن اذان عام کریں گے تو تالی تھالی والے بھی ٹینشن میں آ جائیں گے اور گالی گالی والے بھی ٹینشن میں آ جائیں گے، تو سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی دونوں کو لیا، چوٹی ٹوپی دونوں ہیں، دونوں کو ٹینشن ہو جائے گا، کیونکہ ان کو ٹینشن یہی ہو جائے گا، ان کو ٹینشن اذان سے ہے، وہ اذان سے پریشان ہے، سویرے نیند نہیں آتی ہے، سلام سے پریشان ہے، سمجھے کہ نہیں؟ دونوں پریشان ہیں، اور پریشان ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، تو جو شیطان کا بھائی ہے تو ٹینشن میں آ جائے گا نا، لیکن جو رحمان کا دیوانہ ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ جی تو کیوں یہ وبائیں آتی ہیں؟ اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ افسوس کہ میرے بندے ہو کر کے میں نے جسے پیغمبر بنایا، اس پیغمبر کی شان میں نازیبا کلمہ بکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول ان کے پاس آتے ہیں یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو عذاب آتا ہے۔ یاد ہے قرآن کے اندر آیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعونیوں پر کئی عذاب آئے، فرعونیوں پر کئی عذاب ہے، معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گلاس میں پانی ہے، وہ پیتے تو پانی رہتا، لیکن فرعونی جیسے ہی منہ میں لگاتے تو وہی پانی خون بن جاتا، وہی پانی کیا بن جاتا؟ خون بن جاتا۔ کیوں؟ ابھی بتائیں گے وجہ۔ تو اتنے پریشان ہو گئے فرعونی، اتنے پریشان، پانی نصیب ہی نہیں ہو رہا، پانی منہ میں جاتا خون، گلاس میں دیکھنا ہے پانی 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 پانی، منہ میں لگاتے منہ میں جاتا ہو جاتا خون، پریشان۔ تو کیا کہتے معلوم موسیٰ علیہ السلام کے دیوانوں سے کہ آپ لوگ اپنے منہ میں پانی لو، میرے منہ میں کلی کرو تاکہ پانی تو نصیب ہو جائے۔ لیکن نالائقوں کو کیا معلوم کہ جو دیوانہ ہوتا ہے اگر وہ ہاتھ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھی دور فرما دیتا ہے، اگر دعا کر دے تو عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پانی نصیب نہیں ہو رہا تھا، وہ عذاب۔ تو جانتے ہیں پھر فرعونی بڑے ٹینشن میں گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اب تو ہم سدھری جائیں گے، اب دعا کرے ختم ہو معاملہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معلوم ہے سدھرنے والی قوم نہیں ہے، یہ بڑی نالائق قوم ہے، ضرورت پڑ جائے گی تو جب 5 سال کا موقع آئے گا تو بھیس بدل لے گی یہ قوم، لیکن بھیس بدلنے کے بعد بھوکے گی ضرور، بھوکے گی ضرور یہ قوم کا معاملہ ایسا ہے، بھوکے گی ضرور۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، نبی تو بڑے مہربان ہوتے ہیں نا، دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کو ختم فرما دیا۔ زور سے بولو یار، آج یہ وبا پھیلی ہے، میں کہتا ہوں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کے مرکز محبت مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لو لگا کر خالی یہ دعا کرو، اے اللہ کے رسول اب تو خالی آپ کا سہارا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ضرور عذاب کو اٹھا لے گا، لیکن ختم ہو جائے گا عذاب کا معاملہ، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر خالی سہارا لگائے تو یہ سہارے پہ فتویٰ ہے۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ عذاب ختم ہوا، جیسے ہی ختم ہوا پھر نالائقی پہ آ گئے، بھیس بدلنا تھا تو جیت گئے، عذاب ختم ہو گیا، نالائقی پہ آ گئے، اتر گئے، پھر شرارت چالو کر دیے۔ جب شرارت چالو کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈک کا عذاب دے دیا، مینڈک کا عذاب آپ کہیں کیسے؟ وہ جہاں بیٹھتے پہلے سے مینڈک آ جاتے، جہاں لیٹتے وہاں پہ مینڈک آ جاتے، کھانا کھانے بیٹھتے کھانے میں مینڈک آ جاتے، پانی پینے اس میں مینڈک، یعنی جو یہ کرنا چاہتے وہاں پہ پہلے سے مینڈک، ایک دم پریشان، اتنے پریشان کہ پریشانی میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں، کیونکہ معلوم ہے مشکل کشا یہی تو در ہے، ہم لوگ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر،
جو یہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو آقا کی بارگاہ میں نہ لگائیں. موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، موسیٰ نے پھر دعا کر دی، پھر عذاب ٹل گیا. جو کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، کئی طریقے کے عذاب اللہ، طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا. قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. لیکن آپ غور کریں، مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو رہا تھا. زور سے بولو نا یار. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کچھ نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو دیوانہ ہوتا ہے، جو نبی کا گستاخ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے وباؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے. وبا میں وہ پھنستا ہے جو گستاخ ہوتا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. جب گستاخ ہوتا ہے تو وبائیں آتی ہیں. جب زمین پر جب گستاخیاں شباب پہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے. معلوم ہے یوسف علیہ السلام کو خالی بازار مصر میں لایا گیا تھا بیچنے کے ارادے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال کا قحط نازل فرما دیا. کتنے سال کا؟ 7 سال کا قحط نازل فرما دیا. کیوں؟ خالی قحط کا مطلب یہ نہیں کہ غلہ نہ پیدا ہو، قحط کا مطلب ہے کہ بازار بھی ایک دم خراب ہو جائے، کھانے کو نصیب نہ ہو، بربادی کی طرف انسان چل پڑے. یہ بھی قحط کی ایک صورت ہوتی ہے. خالی بیچنے کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قحط کا معاملہ رکھا. بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنایا. انہوں نے 7 سال کس انداز میں گزارنا ہے. ایک نبی ہے، اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن لگے گا تو لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا. نبی ہے، پہلے سے اس کا انتظام فرما رہے ہیں. ایمان والے دوسرے کا انتظام پہلے کرتے. معلوم جب 7 سال کا قحط آیا تو یوسف علیہ السلام خالی ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے. کتنے ٹائم؟ ہاں، ایسا نہیں کہ لاکھوں کا خالی بوتل لے کے پانی پیتے رہے، نہیں، ایک ٹائم کا خالی کھانا کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام آپ پیٹ بھر کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ آپ تو بادشاہ ہے نا. تو یوسف علیہ السلام کا جملہ تھا اگر میں پیٹ بھر کھانا کھا لوں گا تو بھوکے کی بھوک کا احساس مجھے نہیں ہوگا. بھوکے کی بھوک کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں تاکہ میں بھوکا رہوں گا تو بھوک کی پریشانی کیا ہے مجھے اس کا احساس رہے گا اور بھوکے کے لیے کھانے کا انتظام کرتا رہوں گا. اچھا نبی ہیں، ہاتھ مارے تو ابھی اللہ نکال دے، نکال دے، لیکن انتظام فرما رہے. تو بتانا مقصد یہ کہ وہاں پر گستاخی کی گئی تو وبا ہے. آج آقا علیہ السلام کی گستاخی کو لوگ عبادت سمجھ بیٹھے. حضور کو اختیار نہیں ہے اس کو بیان کرنا، لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں. حضور کو علم غیب نہیں ہے، لوگ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں. مطلب گستاخی کو گستاخی سمجھنا بھی ختم ہو گیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. عذاب کا احساس کریے. خالی عذاب یہ نہیں ہے کہ خالی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ باپ بیٹے کے درمیان دے کے جھگڑا، بیٹا ماں کے درمیان دے کے جھگڑا، یہ سب عذاب کی صورتیں ہیں. جب عذاب آ جائے اور وبا پھیل جائے تو سمجھ لینا چاہیے گستاخیوں کا بازار گرم. اسی لیے ہمیشہ آقا علیہ السلام کے دیوانے یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو توبہ کرے اور لو لگائیں مصطفیٰ کی بارگاہ تک. لو آقا کی بارگاہ تک لے گئے، اللہ تعالیٰ ضرور عذاب کو دور فرمائے گا. جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گستاخی کرتے رہا. جب گستاخی کرتے رہا تو الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا خالی گستاخی کی وجہ سے. کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا گستاخی کی وجہ سے. نوح علیہ السلام کی گستاخی کی گئی، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی. ارے بیٹا گستاخ تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا گستاخ تھا. نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آجا میری کشتی پر بیٹھ جا. کہتا نہیں، بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم الا من رحم ربی، آج وہی بچے گا جس پر میرے مولا کا کرم ہوگا، میرے اللہ کا کرم ہوگا، وہی بچے گا. آئی ایک موج لے کے چلی گئی تو گستاخی کی وجہ سے ڈبو دیے گئے. فرعونی نہ جانے کتنے معجزات کو موسیٰ علیہ السلام کے دیکھا ان لوگوں نے، پھر بھی نامانے اٹھا کے دبا دیے گئے. صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اس نے تو سامنے مطالبہ کیا تھا ہم نبی مان لیں گے آپ کو، آپ پہاڑ سے کچھ چیز پیدا کر کے بتائیں. نبی کو چیلنج، نبی کو چیلنج، ہاتھ اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو پیدا فرما دیا ہے. سب کچھ دیکھا لیکن جب نہیں مانا اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، وہ بھی کسی ایک عورت کے چکر میں. قدار، نالف، 3-4 شخص تھے ایک عورت سے شادی کے لالچ میں.
شادی کی لالچ میں خالی اونٹنی کو قتل کیا تھا. اور وہ خاتون ایسی تھی جو گستاخہ تھی، صالح علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، لیکن کہا کہ شادی ہو جائے گی، شرط یہ کہ اونٹنی کو ذبح کر دو، اس کی کونچے کاٹو. ذبح کیا گیا. اس کا جو بچہ تھا پہاڑ پہ چڑھا، آواز نکالا، اندر چلا گیا. پہاڑ کے اندر جہاں سے پیدا وہیں پہ پہنچا. صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا تم لوگوں کو، 3 دن کے اندر عذاب آئے. بدھ کے دن کا معاملہ ہوا، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار کو سب ختم کر دیے گئے، سب ختم کر دیے گئے. تو گستاخی شباب پر رہی تو اللہ کا عذاب آتا رہا. تو رب فرماتا ہے ان لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کما ہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ساری قوموں کو خالی گستاخی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، برباد ہو گئی وہ قوم. انہم الیہم لا یرجعون، کہ یہ لوگ ہلاک اور برباد کر دیے گئے، دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں، دنیا میں دوبارہ واپس آنے کی کوئی چانس نہیں ہے. انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی. اللہ تبارک و